رشتہ دل کا قسط نمبر 1۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی ہی ایک سرد اور ٹھنڈی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ سکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تصور تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تاقوں میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر پر کوئی شخصیت محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میجر الرضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر الرضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں، پلیز پلیز نہیں آل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز میری جان بخش دو۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر الرضا نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز آل رحم کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر سے تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر الرضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی ہے بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، پلیز، وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی، وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر آل نے پسٹل کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی اور اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا، تم اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے ہی جنگل میں یک کے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر آل نے اس مری ہوئی لڑکی، جو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کی طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بغیر کسی طرف دیکھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، کیپٹن ساتھ گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر کے آرڈر ملنے کی دیر تھی کہ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی جس کا رخ میجر کے گھر کی طرف تھا۔ الرضا، جس کی عمر 39 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص افسر تھا، اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب اور دشمنوں میں کافی مقبول بھی تھا۔ میجر آل ایک اہم مشن پر تھا جب اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی آل نے اپنے بابا، جو کہ ریٹائر کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، ان کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ آل سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی آل کو رینا کی سچائی پتہ چلی اور اس نے اپنے سینئر افسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔